پہلا زمانہ نبوت سے پہلے نبی کو علم غیب نہ تھا، نبی بننے کے بعد نبی کو علم غیب نہ تھا، اب زندگی ختم ہوگی، نبی فوت ہو گئے، کیا مرنے کے بعد میں نبی کو علم غیب تھا؟ صحیح بخاری میں ہے، ایک عورت آئی اللہ کے نبی کے پاس کچھ مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، آپ نے فرمایا پھر آنا، یعنی اب کچھ نہیں ہے، پھر دوبارہ آنا۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر میں آؤں اور آپ مجھے نہ ملیں، آپ فوت ہو چکے ہوں، میں کس کے پاس جاؤں؟ اس عورت کے ایمان پہ قربان جاؤں، نبی کی صحابیہ کا ایمان۔ نبی عالم الغیب ہوتے تو کہتے نہیں جب تو دوبارہ آئے گی میں اس وقت ہوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ میں موجود نہ ہوا تو ابو بکر کے پاس جانا، میں موجود نہ ہوا تو کہاں جانا؟ ابو بکر۔ میں آؤں اور آپ فوت ہو چکے ہو تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر کے پاس جانا۔ یہ نہیں کہ میری قبر پہ آ کے سوال کرنا اور میں عالم الغیب ہوں، قبر میں پڑے ہوئے مجھے سارا پتا ہوتا ہے کون آیا ہے، کیا مانگ رہا ہے، میں قبر کے اندر سے تجھے روٹی عطا کر دوں گا، کھانا عطا کر دوں گا اور سامان عطا کر دوں گا۔ حضور کو علم غیب حاصل تھا یا نہیں؟ پہلے غیب کو معین کر لیں، غیب کسے کہتے ہیں؟ بعض لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن یہ کر لی، غیب کا علم وہ ہے کہ جو از خود حاصل ہو جائے خدا کے دیے بغیر۔ اس معنی میں تو کسی کو کوئی علم حاصل ہی نہیں۔ یہ جو شہادہ اور غیب کی اصطلاحات قرآن مجید میں آتی ہیں وہ اس اعتبار سے آتی ہیں کہ ایک وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اور آنکھوں کے لیے ہم نے ٹیلیسکوپ بھی ایجاد کر لیے، مائکروسکوپ بھی ایجاد کر لیے، اس سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک وہ عالم ہے جو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، فرشتے ہماری نگاہوں سے پوشیدہ ہے، وہ نہ ٹیلیسکوپ سے نظر آئیں گے نہ مائکروسکوپ سے نظر آئیں گے۔ یہ عالم غیب ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ غیب اور حاضر دونوں کا جاننے والا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے عالم الغیب والشہادہ، وہ ہمارے اعتبار سے جو چیز ہمارے لیے غیب ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور جو چیز ہمارے لیے شہادہ وہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ اس حوالے سے سمجھ لیجئے نبی تو ہو ہی نہیں سکتا جس سے کچھ نہ کچھ علم غیب نہ دیا جائے۔ اگر نبی کا علم بھی وہی ہو جو ہمارا ہے تو پھر ہمارا اور ان کا فرق کیا ہوا؟ نبی نے فرشتے کو دیکھا ہے، نبی کو جنت اور دوزخ کی سیر کرائی گئی ہے، معراج میں حضور کو کیا کچھ دکھایا گیا ہے۔ اگر یہ چیزیں وہی فرشتہ یہ غیب ہے نا، تو غیب کا علم نہ دیا جائے تو نبی کہاں ہوا؟ وہ تو پھر عام انسان ہے۔ البتہ کل غیب جو ہے وہ اس کی نفی ہو جائے گی۔ ان کی آیت کو حوالہ دے دے، وہ ہے سورہ لقمان چیپٹر نمبر 31 ورس نمبر 34، جس میں لکھا ہوا ہے کہ اونلی اللہ ہیز دا نالج آف دی آر آف دا ڈے آف ججمنٹ، آف وین اینڈ ویئر اٹ ول رین، وین اے پرسن ول ڈائی، اینڈ واٹ ہی ہیز ارنڈ اینڈ واٹ از ان دا ووم آف دا مدر۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر کیا ہے، لیکن اکثر اردو ترجمے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ صرف اللہ جانتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر لڑکا ہے لڑکی ہے۔ یہ لفظ لڑکا لڑکی عربی میں ہے ہی نہیں، یہ اپنی طرف سے کئی مفسرین لوگ نے اسے جوڑ دیا ہے۔ جو لوگ ترجمہ کر رہے ہیں ان کو غلط فہمی تھی تو انہوں نے اپنے آپ سے لکھ دیا کہ لڑکا لڑکی۔ کیا ہے کہ مراد ول دا چائلڈ بی گڈ اور بیڈ؟ Will he be boon for society or bane for society? Will he go to Jahannam or will he go to heaven or hell? No equipment in the world, let it be the most advanced equipment in the world, no doctor can tell you whether a child will go to heaven or hell, whether he will be good for society or bad for society. So Allah has the knowledge of this, whether he will be good or bad for society, whether he will go to heaven or hell, and all these aspects. میں پچھلے دنوں حاضر ہوا عمرے پہ، تو واپسی پہ ایک احسن البیان تفسیر میں لے کر آیا پڑھنے کے لیے کہ یہ کیا لکھتے ہیں۔ اچھا ترجمہ کیا اس نے، لیکن جہاں اپنا وہ زہر کھولتے ہیں اور دوسری بولی بولتے ہیں، تو اسی آیت پر میں ان کو جواب دے رہا ہوں۔ جس ویلے آئے نملہ چیمٹیاں نہیں باتی تے جتھے پہوں چیمٹیاں یا پہلیاں یا سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا، ایک پہلی بولی اس آکیا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او چیمٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بے شعوری میں بے علمی میں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے۔ اب اس نے لکھا اس آیت کے تحت کہ جانور کو بھی پتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں۔ احسن البیان میں آپ پڑھ سکتے ہیں، مکہ کی چھپی ہوئی ہے۔ مطلب ہے کہ بے شعوری اور بے علمی کا چیمٹی کو بھی پتا ہے کہ نبی کو پتا نہیں ہے۔ ان کو میں جواب پیش کرتا ہوں، تم نے لکھا کہ جانور کو پتا ہے، بھی پتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں، اسی لیے تو کہا نا لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ ہاں میں کہتا ہوں جانور کو یہ پتا ہے کہ کس کو علم غیب ہے اور کس کو نہیں۔ کس طرح؟ آئیے اس آیت میں
ہدہد بھی تو جانور ہے نا. اس نے یہی چند آیتیں آگے اللہ فرماتا ہے اس کا ذکر کر کے فرمایا کہ احط بے بما لم تحط بھی، میں ایسی چیز کا احاطہ کر کے آیا ہوں اپنے علم میں، وہ ایسی بات لے کر رہا ہوں ما لم تحط بھی ہے سلیمان جس کا تمہیں علم نہیں ہے. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، یقینی خبر لے کر آیا ہوں میں سبا کے ملک کی. اب سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ ہدہد ہانک رہا ہے اپنی بولی کہ میں ایسی چیز لایا ہوں کہ جس کی تمہیں خبر نہیں ہے. تو یہی وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی پتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو خبر نہیں ہے. او سنیو، تم کہتے ہو کہ نبی علم غیب جانتا ہے، ارے یہاں جانور بھی، ہدہد بھی جانتا ہے کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، چینٹی بھی جانتی ہے کہ وہ علم غیب نہیں ہے، تم کیسے کہتے ہو؟ تو اس کا جواب پیش کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ ہاں، جس ویلے پانڈا ہوئے نا نکا، تو میں اسی مثال دینا جس طرح بندہ بالو آوے نڈا نکا تے پیو اس طرح بہت بڑا عالم فاضل ہوئے، منطقی تے فلسفی تے علوم مربجہ تے غیر مربجہ نہ بڑا ماہر عالم فاضل، تے چھوٹا بچہ اس نے آوے کم عمر تو آکے ابا جی میں اے جی تساں گل دساں جڑی تساں بھی پتہ نہیں، تے تسی کہ آکسو ابا جی اس نے پیچھے لگ پیسن کہ اب بے وقوف تو میرے علم دی توہین کیتی ہے، تو کردا بچہ ہو کہ مینوں کہنے ابا جی تانوں نہیں پتا. او بچہ سمجھ کے چپ کر، ہاں پتر مینوں نہیں پتا، دس کی گل ہے؟ ایڈی گل ہے. سلیمان اللہ کا پیغمبر تھا، پالا پڑ گیا جانوروں سے، ادھر چیونٹی سے اور ادھر ہدہد سے. اس نے اپنے ظرف کا اظہار کیا، اس نے کہا میں جی خبر آندی ہے کہ قبلہ تانوں پتا نہیں. سلیمان علیہ السلام چپ رہے، بھائی جانور ہے، اس کو یہی امید ہے کہ اے جانور ہے، سا پتہ نہیں نبیوں نے سامنے کیڑی زبان بولی نا. جانور سمجھ کر خاموش ہو گئے. دوسرا ہے کہ وہم لا یشعرون، تو آنا ہے کہ پہلی آیت جڑی اساں پتہ یا چیونٹیاں پتہ یا کہ سلیمان نہیں جاننا، ایسا علم غیب نہیں. تو یہ دس کہ جس ویلے چیونٹی کتے پیچھے حتی اتاؤ علی ذات النمل، جس ویلے وادی نمل وہ پہنچا لشکر سلیمان کا، تے چیونٹی جڑی ہے کتنا قد ہونا ہے چیونٹی نا، اتنا جا بڑا رستہ جائل ہوئے تے چیونٹیاں نظر نہیں آنا. تے کتابہ جو لکھیا کہ 3 میل تو اس نے گل کی تھی. سلیمان علیہ السلام دا لشکر 3 میل دور سی ہلے، 2-3 میل، تے پہلی بیچاری دا قد بھی کوئی نہیں، آنکھ بھی کوئی نہیں، تے اتنے دور اتنا جا پتھر اس واسطے کوئی دور ہے، اوپر نہیں تک سکتی. تے او بھئی آہنی ہے لا یحتم ادخلوا مساکنکم، او اپنی سوراخاں جو بڑھ جاؤ. اس نے کس دسیا؟ اوے تیرے نزدیک سلیمان علیہ السلام کے علم کا انکار کر رہی ہے چیونٹی بقولے شما، تمہارے قول کے مطابق، اور میں کہتا ہوں کہ وہ کہتی ہے لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، تمہیں کہیں روند نہ دے. اس کو کس نے بتایا؟ کیا اس نے دیکھا؟ تو دیکھا تو کتنے دور تھا؟ وہ قریب ہی ہوگا نا، بالکل پہنچ گیا ہے. تو اگر قریب ہو گیا تو روندی کیوں نہیں گئی، ختم کیوں نہیں ہوگی؟ مطلب ہے کچھ دور تھا. تے مطلب ہے کہ جس چیونٹی نے نبی سے مخاطب ہونا تھا اس کو بھی اللہ نے اتنا علم دیا کہ وہ دور سے دیکھ گئی، اسے پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی کا لشکر آ رہا ہے. ارے جس چیونٹی کا نبی کی ذات سے تعلق ہو جائے اس کو بھی غیب